آغوش لحد میں جب سونا ہوگا، آغوش لحد میں جب سونا ہوگا، جزے خاک تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے منکر نکیر ڈراؤنی شکلیں کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور کافر کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کے جواب میں مومن کہتا ہے دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے، لیکن کافر پہلے ہی کی طرح کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتہ تیسرا سوال یوں کرتے ہیں من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کافر کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر مومن کے لیے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جنتی لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکیاں اس کی طرف کھول دی جاتی ہیں، جس سے قیامت تک جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں اسے پہنچتی رہتی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے سو جا۔ مومن کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں اور ان کو اس آرام و آشائش کی خبر دوں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں دلہن کی طرح سو جاؤ، اب تجھ کو تیرے محبوب کے سوا کوئی نہیں جگائے گا۔ پھر وہ اسی عیش و عشرت میں سو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ سچ ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ لیکن کافر کے لیے اس کی قبر تنگ اور اندھیری کر دی جاتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اسے آگ ہی کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، ایک دروازہ جہنم کی طرف سے اس کو کھول دیا جاتا ہے جس سے جہنم کی گرمی حرارت اسے پہنچتی رہتی ہے، اس کی قبر تنگ ہو کر اسے اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ عذاب کے فرشتے جن کے پاس لوہے کا ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر اس کو اس پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اسی ہتھوڑے سے اس کو مارتے ہیں جس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ حقیقت ہے گناہوں سے بھرے دل کو کبھی راحت نہیں ملتی، گناہوں سے بھرے دل کو کبھی راحت نہیں ملتی، وہاں ٹھنڈک کہاں ہوگی آگ جس گھر کی۔ ایک خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں، ذرا سوچو اور غور کرو، ایک مجرم نزا کے وقت سے پٹتا ہوا قبر میں اتار دیا جائے گا اور قبر میں بھی پٹتا ہی رہے گا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ پھر میدان محشر میں سر کے بل چلایا جائے گا، فرشتوں کی پکڑ دھکڑ الگ ہوگی، دوزخ کی دل دہلانے والی کڑک ہوگی، دوزخ کی جھلس دینے والے انگاروں کی بارش ہو رہی ہوگی، خدا کا عتاب ہر طرح سے ظاہر ہوگا، ہزاروں برس دکھوں اور غموں کو جھیلتا ہوا اللہ کا مجرم آخر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور جس نے اس میں نجات نہیں پائی اس کے لیے بعد کی منزلیں زیادہ سخت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر کے پاس ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے ثابت قدمی کے لیے اللہ سے سوال کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، قبر کے عذاب اور فتنے کا ذکر کیا تو تمام مسلمان چیخ پڑے، رونے لگے۔ میرے پیارے مسلم بہن بھائیوں، یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ کافر و منافق کے لیے قبر آگ کا گڈھا اور مومن کے لیے جنت کی کیاری ہے۔ بعض گناہ جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے وہ ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، چغلی کرنا،
مال غنیمت سے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، نماز کے وقت سوئے رہنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، زنا، لواطیت، سود کھانا اور قرض لے کر واپس نہ کرنا، اور بعض وہ اعمال جو عذاب قبر سے نجات کا سبب بنتے ہیں، خلوص دل سے کیے گئے نیک اعمال، عذاب قبر سے برابر پناہ مانگتے رہنا اور سورۃ الملک کی تلاوت کرنا۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے لوگ شہید ہیں، سرحدوں کے پہرے دار ہیں، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو وفات پانے والے ہیں۔ پیٹ کے مرض میں مرنے والا انسان بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ، ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ الہ العالمین ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر کرنا، لا الہ الا اللہ کی موت ہمیں نصیب فرمانا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔